بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں آپ کا ٹیچر ابراہیم حیدر علی فرام گورنمنٹ ڈگری کالج میاں چنو۔ ہم نے جو ہے وہ لاسٹ ٹائم ہیومن اسکیلٹن جو ہے اس کو اینڈ کیا۔ اس کے ہم نے مختلف پارٹس بھی پڑھے، اپینڈیکولر، ایکزیل اسکیلٹن، پھر اس میں جوائنٹس کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، کون کون سے جوائنٹس ہوتے ہیں، کتنی قسم کے جوائنٹس ہوتے ہیں، موومنٹ والے کون سے ہیں، موویبل کون سے ہیں۔ تو آج ہم نے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہم نے پڑھنا ہے ڈیفارمیٹیز۔ آپ اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ ہمارے اسکیلٹن میں کون کون سے بیماریاں ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اسکیلٹن میں کس کس طرح بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ڈیفارمیٹی کا مطلب ہے کہ اسکیلٹن میں جو بون ہے، کوئی جسم کی ہڈی، اس کا سٹرکچر میں کوئی تبدیلی، اس کی شکل میں کوئی تبدیلی، اس کی مختلف ریزنز ہیں۔ تو آج ہمارا ٹاپک ہے ڈیفارمیٹیز آف اسکیلٹن۔ اب اسکیلٹل ڈیفارمیٹی کیا ہے؟ ہیومن اسکیلٹن سپورٹس اینڈ اپرائٹ باڈی۔ ہمارا اسکیلٹن ہماری باڈی کو سپورٹ کرتا ہے، ہمیں سیدھا کھڑا رہنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے دوڑنے میں ہمارا اسکیلٹن ہی ہیلپ کر رہا ہے نا۔ سم ٹائمز اوور اسکیلٹل سسٹم بیکمز ویک اینڈ ریزلٹس ان ڈیفارمیشن۔ تو بعض اوقات ہماری ہڈیاں کمزور ہو سکتی ہیں تو ان کی شکل بگڑ سکتی ہے، ڈیفارم ہو سکتی ہیں، وہ بینڈ ہو جائیں، وہ سائز میں بڑھ جائیں، وہ سائز میں چھوٹی رہ جائیں، وہ کمزور ہو جائیں، اسے ڈیفارمیٹی کہیں گے۔ اسکیلٹل جو ڈیفارمیٹیز ہیں، یا ہم دوسرا لفظ ہم استعمال کر سکتے ہیں ایب نارمیلٹیز ہیں، وہ بون کے سٹرکچر میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، اور اس کی کازز کیا ہیں؟ دی کاز آف ڈیفارمیشنز آر ویریبل۔ وہ ویریبل ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جینیٹک کازز۔ کچھ ہماری جو اسکیلٹن کی پرابلمز ہیں، ڈیفارمیٹیز ہیں، ان کی ریزن جینیٹک ہوتی ہے۔ کچھ جینیٹک مٹیریل میں تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیماری ہوتی ہے۔ جیسے سب سے پہلے یہاں پہ مینشن ہے کلیفٹ پیلٹ۔ پیلٹ، یہ پیلٹائن جو ہماری بون ہے، تالو کی ہڈی جو ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اے کنڈیشن in which palatine processes of maxilla and palatine bone fail to fuse۔ کہ ہماری جو میگزیلا بون ہے، یہ جو ہماری جو نوز ہے ہمارا، اس کے نیچے جو ہمارا اپر، جو آپ کہہ لیں کہ جبڑا ہے ہمارا اوپر والا، جس کے اوپر اپر، اسے میگزیلا کہتے ہیں نا، یعنی یہ والا جو حصہ ہے جس کے اوپر میں نے ریڈ ڈاٹ کیا، یہ والا حصہ، یہاں جو ہڈی ہے وہ میگزیلا ہے، اور جو اندر ہمارے تالو کی ہڈی ہے وہ ہے پیلاٹائن۔ اور تالو کی ہڈی، پیلاٹائن اور میگزیلا آپس میں فیوز نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے یہاں پہ دیکھیں نا کیا ہے ڈائیگرام میں، کہ یہاں پہ ایک اوپننگ بن گئی، ایک کٹ بن گیا ہے۔ تو ناک کا اوپر راستہ تھا، نیچے منہ، یعنی یہ سمجھ لیں کہ نیزل حصہ اور ماؤتھ والا حصہ، دونوں کے درمیان میں ایک چھت ہے، وہ پیلاٹائن اور میگزیلا سے بنی ہے۔ جب پیلاٹائن اور میگزیلا آپس میں فیوز نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ نیزل والا حصہ اور ماؤتھ والا حصہ دونوں کے درمیان میں ایک سوراخ بن جائے گا، ایک کٹ بن جائے گا، ایک راستہ بن جائے گا، اسے کہتے ہیں کلیفٹ پیلٹ۔ دی پرسسٹنٹ اوپننگ بٹوین اورل اینڈ نیزل کیوٹی انٹرفیئرز ود سکنگ۔ تو وہ جو پرسسٹنٹ کا مطلب ایک ظاہر ہے پرماننٹ، ایک وہ حصہ سوراخ رہ جائے گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ بھئی ہمارے کھانے پینے میں انٹرفیرنس ہوگی، کہ ہماری جو خوراک ہے وہ ہمارے نیزل حصوں میں بھی جا سکتی ہے، ناک کے راستے وہ پھر ہمارے نیزل حصوں سے ہمارے پھیپھڑوں میں بھی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے وہ کٹ صرف اندر ہوتا ہے، ماؤتھ کے اندر، تب اسے کہتے ہیں کلیفٹ پیلٹ۔ یا کئی بار یہ ہوتا ہے وہ کٹ باہر کی طرف بھی آ جاتا ہے، ہمارے ہونٹ بھی کٹا ہوا ہوتا ہے بچے کا پیدائشی طور پہ، تو تب اسے ہم ہیئر لپ کہتے ہیں یا کلیفٹ لپ کہتے ہیں۔ تو یہاں آپ کا چونکہ کلیفٹ پیلٹ ہے، آپ اندر والے کٹ کی بات کریں، اگر وہ کٹ باہر تک آ گیا، لپس تک آ گیا، پھر اسے ہم کلیفٹ لپ بھی کہتے ہیں۔ اٹ کین لیڈ ٹو انہیلیشن آف فوڈ انٹو دی لنگس، کہ ہماری خوراک پھر ہمارے لنگز میں بھی جاتی ہے، تو لنگ کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں ایسپائریشن نمونیا۔
ظاہر ہے نمونیا بھی یہ ایسپائریشن نمونیا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جب کوئی خوراک ہم نے نیزل پیسیجز سے ہو کے ہمارے لنگز میں چلی جائے تو اسے ایسپائریشن نمونیا کہتے ہیں. تو اس سے پھیپھڑوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے, پھیپھڑوں میں سوجن ہو سکتی ہے, پھیپھڑوں میں آپ کے سینے میں درد ہو سکتی ہے, سینے میں جلن ہو سکتی ہے, مختلف کنڈیشنز ہیں. تو یہ کلیفٹ پیلٹ کنڈیشن ہے, یہ جینیٹک ہے. اس میں بیسیکلی کیا ہے, کوئی میوٹیشن ہوئی ہوگی, کوئی ڈی این اے لیول پہ کوئی جین میں کوئی ڈیفیکٹ آیا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا ہوا, ڈیولپمنٹ میں کوئی اب نارملٹی پیدا ہو گئی. پھر ایک اور جینیٹک کنڈیشن ہے, اسے کہتے ہیں مائکروسیفیلی. مائکروسیفیلی جو ہے, مائکرو مطلب سمال, سیفیلی کا لفظ بیسیکلی ہیڈ سے یوز ہوتا ہے, سر جو حصہ ہے. تو اسمال سائز اسکل از کازڈ بائی سم جینیٹک ڈیفیکٹ, کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے نا اس کا سر کا جو سائز ہے وہ نارمل سائز سے چھوٹا ہو جاتا ہے, اس کا ہیڈ کی گروتھ نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے اس کے اندر برین کی بھی پراپر پھر گروتھ نہیں ہوتی, برین بھی پراپر ڈیولپ نہیں کرتا. اصل جو اس کی ریزن ہے جینیٹک ہے, یا پھر اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں. کوئی ڈرگز ہیں, الکوہلز ہیں, یا وائرسز یا ٹاکسنز کی وجہ سے برین پراپر ڈیولپ نہیں کرتا. پریگنینسی کے دوران جب مدر کے اندر بچہ پل رہا ہوتا ہے تو اس کی پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے بچے کا دماغ چھوٹا رہ جاتا ہے, اس کا ہڈی بھی اس کے ارد گرد جو کرینیم ہے, جو اس کا اسکل کا پارٹ ہے, وہ بھی چھوٹا رہ جاتا ہے. دیکھیں یہاں پہ نارمل جو ہیڈ سائز ہے وہ یہ ہے. اگر مائکروسیفیلی ماڈریٹ ہے, یعنی پھر تھوڑا سا ہی فرق ہے نارمل سائز سے. یہ سائز ہیڈ سائز جو ٹپیکل ہے وہ جتنا ہونا چاہیے اس کو انہیں ڈاٹڈ لائن سے دکھایا, لیکن ہوتا کیا ہے تھوڑا سا چھوٹا. بعض اوقات سویئر مائکروسیفیلی ہو, اس میں ہیڈ کافی چھوٹا رہ جاتا ہے. تو مین ریزن جینیٹک ہے, ادروائز کوئی اور کیمیکل ایجنٹس, ٹاکسن, وائرل انفیکشن سے بھی برین کی ڈیولپمنٹ پہ اثر پڑتا ہے پریگنینسی کے دوران. پھر ایک اور جینیٹک سے ریلیٹڈ ہے آرتھرائٹس, جس سے ہم جوڑوں کے درد سے بھی ہم کمپیئر کرتے ہیں. جوڑوں کا درد, آرتھرائٹس کورز اوور 100 ڈفرنٹ ٹائپس آف انفلیمیٹری اور ڈیجنریٹو ڈیزیزز دیٹ ڈیمیج جوائنٹس. آرتھرائٹس میں 100 سے زیادہ قسم کے درد ہیں, جو جوڑوں میں درد ہے, جوڑوں میں سوجن ہے, تو جس سے جوڑ ڈیمیج ہوتے ہیں. آرتھرائٹس اس میں سے جو ایک ہے وہ ہے اوسٹیو آرتھرائٹس. اوسٹیو آرتھرائٹس میں یہ دیکھیں ڈائیگرام میں, ہڈی جہاں پہ جوڑ ہے, آپ کو پتہ ہے ہڈیوں کے کناروں پہ کارٹلیج ہوتا ہے, ہڈی کور ہوئی ہوتی ہے کارٹلیج سے. تو پر عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ کارٹلیج ختم ہو جاتی ہے, ہڈیوں کے سرے ننگے ہو جاتے ہیں. جب ہڈیوں کے سرے ننگے ہو جاتے ہیں تو رگڑ پیدا ہوتی ہے. اس فرکشن کی وجہ سے جوڑ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں, جوڑوں میں درد, جوڑوں میں سویلنگ ہو جاتی ہے. یہ بھی کوئی جینیٹک ڈیفیکٹ ہوتا ہے. کئی ایک تو ہے نا عمر کے ساتھ ساتھ ایسا ہونا, جیسے ایسے بندہ بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے جوڑوں میں درد. ایک ہے ارلی ایج ہے, ابھی ینگ ایج ہے, پھر بھی اس کے جوڑوں میں درد ہے, سویلنگ ہے, اس کو آرتھرائٹس ہو گیا. تو اس میں کوئی جینیٹک ڈیفیکٹ ہوگا کہ جس کی وجہ سے کارٹلیج ختم ہوگی اور کوئی میوٹیشن ہوئی ہوگی, کوئی جین میں کوئی ڈیفیکٹ آیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. پھر کئی ہمارے اسکیلٹنس کی بیماریاں ہیں, اس میں ہارمونز کی وجہ ہوتی ہے, ہارمونل کوئی امبیلنس ہوتا ہے, کوئی ہارمون میں کمی بیشی کی وجہ سے وہ بیماری ہوتی ہے. جیسے مثال انہوں نے دی ہے اوسٹیوپروسس. اوسٹیوپروسس کیا ہے؟ اٹ از اے گروپ آف ڈیزیزز ان وچ بون ریزورپشن آؤٹ پیسز بون ڈپازٹ, کہ بون میں سے جو منرلز ہیں وہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیلشیم وغیرہ وغیرہ, مختلف جو منرلز ہیں بون کے اندر وہ ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں. پہلے اس میں اکٹھے تھے, پھر وہ ریلیز ہونے لگ جاتے ہیں. یہ اسی طرح سمجھ لیں جیسے کوئی ٹافی ہے, وہ آپ اپنے منہ میں اس کو جب لے جاتے ہیں, آپ اس کو سک کرتے, چوستے, تو جیسے جیسے آپ چوستے جاتے ہیں اس کا مٹیریل اس سے علیحدہ ہوتا رہتا ہے, آپ اس کو چوستے جاتے, پیتے جاتے, اور وہ جو ٹافی کا سائز بھی کم ہوتا جاتا ہے, اور وہ سوراخ اس میں بن جاتے, پورز اس میں بن جاتے, وہ کمزور ہو جاتی ہے. پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے اتنی کمزور ہو جاتی ہے وہ ٹوٹ جاتی. سیم بونز کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ بونز میں سے منرل ریلیز ہو جاتے ہیں,
اور وہ بونز ویک ہو جاتی ہیں، بونز پورس ہو جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی. جیسے ڈائیگرام میں دیکھیں، یہ ہڈی کا پراپر ہڈی جو ہے اس کے اندر دیکھیں کتنی ڈینس ہے، اس کے اندر کتنے منرلز کی وجہ سے وہ سخت ہے. پر اوسٹیوپروسس میں کیا ہوا ہے کہ اندر بون کا اوور آل سائز وہی ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر منرلز ریلیز ہونے کی وجہ سے وہ اندر سے کھوکھلی ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے. تو ان دس کیس بون ماس از ریڈیوس، کیمیکل کمپوزیشن وہی رہتی ہے لیکن بون کا ماس کم ہو جاتا ہے. اوسٹیوپروسس اکرز ان ایجڈ وومن وچ از ریلیٹڈ ٹو ڈیکریز. اب اس میں ہارمونل وجہ کیا ہے؟ زیادہ تر بوڑھی عورتوں میں ہوتا ہے کہ ان کے اندر جیسے جیسے عمر بڑھتی آتی ہے عورت کی، اس کے اندر ایسٹروجن ہارمون کی کمی آ جاتی ہے. ایسٹروجن ہارمون ان کا آپ کہہ لیں سیکشل میچورٹی کے لیے بھی ہوتا ہے، ان کی ہڈیوں کو بھی مضبوط کرتا ہے. لیکن جیسے جیسے عورت کی ایج بڑھتی ہے تو ہارمون ایسٹروجن کی کمی کی وجہ سے تو اس کی ایک تو سیکشل میچورٹی بھی مطلب سیکشل پروسیس میں بھی کمی آ جاتی ہے، دوسرا اس کی ہڈیاں بھی کمزور ہونا شروع ہوتی ہیں. ادر فیکٹرز بھی ہیں اس میں، انسفیشینٹ ایکسرسائز ہے، اگر کیلشیم میں کمی والی خوراک کھائیں یا پروٹین یا اسموکنگ پروٹینز کی کمی ہو جائے یا اسموکنگ کی وجہ سے ہو جائے. اس کا جو علاج وہ ہے ایسٹروجن ریپلیسمنٹ تھیراپی ہے. ظاہر ہے ہارمون کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہے تو پھر اس کا حل بھی کوئی ہارمون ہی اس کی باڈی میں کس طرح داخل کیا جائے گا، ایسٹروجن ہارمون، تو اس کی ہڈیاں کو وہ بیسیکلی سخت کرے، ہارڈ کرے، مضبوط کرے. کیونکہ ایجڈ وومن میں جب ہڈی کوئی فریکچر ہو جاتی ہے تو وہ اس کی مین ریزن اس کی ہڈی میں اوسٹیوپروسس، کیونکہ وہ ذرا سا کوئی وزن اٹھاتی ہیں، کوئی جھکتی ہیں، کوئی ان کی کوئی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی ان کی بازو کی ہڈی ٹوٹ جائے، کوئی اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اوسٹیوپروسس کی وجہ سے. پھر کوئی ریزن ایک ہے نیوٹریشنل کاز، کوئی آپ خوراک جو کھاتے ہیں اس میں کوئی نیوٹرینٹس کم ہے، اس میں کوئی نیوٹرینٹس کی کمی ہے، کیلشیم کی کمی ہے، پروٹینز کی کمی ہے، کوئی وٹامن ڈی کی کمی ہے، تو وہ ہڈیوں کو مضبوط کرنے والے یہ منرلز ہیں. اگر آپ کی ہڈی میں کیلشیم نہیں ہوگا، فاسفیٹ نہیں ہوگا، آپ کی ہڈی میں وٹامن ڈی نہیں ہوگا تو آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. تو اس میں سے ایک مثال ہے اوسٹیومیلیشیا. اوسٹیومیلیشیا میں کیا ہوتا ہے؟ ان دس ڈیزیز کیلشیم سالٹس آر ناٹ ڈپوزٹڈ اینڈ ہینس جو بونز ہیں وہ سافٹن اینڈ ویکن، بونز جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں. یہ بونز وہاں پہ ٹائپنگ مسٹیک ہے، BONES آنا چاہیے. تو ویٹ بیئرنگ بونز جو ہیں، جو ہڈیاں جو ٹانگوں کی ہیں، یہ کولے کی ہڈی ہے. ظاہر ہے جب ہڈیاں سخت نہیں ہوں گی، وہ نرم ہوں گی تو وہ بینڈ ہو سکتی ہیں، ان کی شکل بگڑ سکتی ہے. خاص طور پہ ہمارا کولا، ہماری ٹانگیں، جیسے یہ ڈائیگرام میں دیکھا نارمل ہڈی کیسے ہے، اسٹریٹ ہے، پر اگر وہ ریکٹس یا اس کو کوئی اوسٹیومیلیشیا کا کنڈیشن ہے تو ہڈی ظاہر ہے کمزور ہے، تو وہ دیکھیں وہ مڑ بھی سکتی ہے، ایسے بینڈ بھی ہو سکتی ہے. اس میں دیکھیں یہ بینڈ آ گیا تھوڑا سا. اس کی علامت کیا ہے کہ آپ کی ہڈیاں کمزور ہیں؟ تو وہ اس کی علامت یہی ہے کہ جب بونز کے اوپر کوئی وزن پڑتا ہے تو وہاں درد ہوتی ہے، ہڈیوں میں درد ہونا اس کی علامت ہے کہ ہڈیاں کمزور ہیں. اوسٹیومیلیشیا میں کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہوا. دوسری کنڈیشن ہے ریکٹس. ریکٹس میں کیا ہوتا ہے؟ چلڈرن، بچوں میں زیادہ تر ہوتی ہے. شروع میں ہی ایک بچہ ہے، اس کو ماں کا دودھ پراپر نہیں نصیب ہوا، یا پھر یہ ہوا کہ وہ جو دودھ پیتا تھا دوسرا کسی جاندار سے، تو وہ جو دودھ ہے اس میں اس کو پراپر منرلز نہیں مل سکے، خاص طور پہ وٹامن ڈی جو ہے، تو اس کی ٹانگیں بھی کمزور ہوگی. تو وہی بات یہاں پہ بھی دیکھیں، نارمل بون میں اور جو ریکٹس والی بون میں کیا ہے کہ ٹانگوں کی ہڈی کیا ہوگی؟ ظاہر ہے سب سے زیادہ وزن جب بچہ کھڑا ہوگا تو اس کی ٹانگوں پہ ہی پڑے گا نا. تو جب ٹانگیں ہی نرم ہڈیوں والی ہوں گی تو وہ بون ان کی بینڈ ہو جائے گی، مڑ جائیں گی. تو ان بچوں میں کیا ہوتا ہے؟ بورڈ لیگز، ان کی ٹانگیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، پیلوس ان کا بگڑا ہوا ہوتا ہے، ان کی ڈی فارم کا مطلب شکل بگڑ جانا. تو یہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے. اس کے علاج کیا ہے؟ پھر وٹامن ڈی والا دودھ. ان بچوں کو ارلی ایج میں ہی وٹامن ڈی والا دودھ پلایا جائے تو پھر ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور ان میں وہ ریکٹس کی شکایت ختم ہو جائے گی.
تو یہ مختلف بیماریاں تھیں، مختلف ریزنز ہیں، اس میں جینیٹک کازز بھی ہم نے پڑھ لی، ہارمونل کازز بھی ہیں اور نیوٹریشنل کازز بھی ہیں. یہ تو ایک دو مثالیں ہیں، ایسی سینکڑوں ہزاروں ایسی بیماریاں ہیں ہڈیوں سے ریلیٹڈ. تو ہر کاز کی آپ کو ایک دو مثالیں آپ کو بتائیں. نیکسٹ ہم اور بھی دیکھیں گے نیکسٹ لیکچر میں، اور بھی اسکیلٹن سے ریلیٹڈ مسائل ہیں. کوئی ایکسیڈنٹل، کوئی چوٹ لگ گئی تو اس سے ہڈی بریک ہو گئی، کوئی ورٹیبرل کالم کے مسائل ہیں، جوڑوں کے درد کی بھی ہم آگے اور ٹائپس پڑھیں گے. تو آج کا لیکچر بس اتنا ہی ہے، اس کو غور سے پڑھیں، اس کو سمجھیں. کوئی بھی کویشچن ہو، کوئی بھی آپ مجھ سے انفارمیشن پوچھنا چاہتے ہیں، میں حاضر ہوں. مجھے میسیج کریں ان باکس میں، میسنجر میں، کمنٹس میں، تو میں انشاءاللہ جب بھی میسیج پڑھوں گا آپ کا ضرور رپلائی کروں گا. تو اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور میں کیسے اپنے لیکچر میں بہتری لا سکتا ہوں. تو میں انشاءاللہ آپ کے سجیشنز پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.